عقیدہ کسے کہتے ہیں اور آپ کی نظر میں یہ جو عقائد ہیں ان کی فہرست کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو اصطلاح خود رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں اہم ترین حدیث حدیث جبریل ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جبریل نے آ کر علیہ السلام رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اہم سوالات پوچھے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت بھی چند لفظوں میں بیان کر دی ہے۔ ٹھیک، وہ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جس چیز کو اسلام کہا جاتا ہے، جسے ہم اللہ کی ہدایت کہتے ہیں، جو اللہ کا دین پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے، اس کا چند لفظوں میں اللہ کے آخری پیغمبر نے تعارف کرا دیا ہے۔ اس کے بعد ایمان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور اس سے قیامت میں ملاقات پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ میرے نزدیک اس کے لیے صحیح تعبیر ایمانیات ہی ہے۔ اچھا، یعنی جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایمان کا لفظ استعمال کیا، یا جبریل نے آ کر یہی پوچھا کہ مل ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا تصویف فرما دی کہ اس کا جواب دیتے وقت یہی کہا کہ ایمان یہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، یعنی یہ شریعت جو تمہیں دی گئی ہے نہ تم اس سے واقف تھے، نہ اس کتاب سے تمہاری واقفیت تھی، اور نہ یہ ایمان کے مباحث تمہارے سامنے اس شر و بست کے ساتھ آئے تھے۔ یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ اس کے پس منظر میں یہ چیز ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کم و بیش 2000 سال تک کوئی نبوت کی تعلیمات عربوں کو نہیں مل سکیں، جس طرح کہ اس کے بالمقابل ان کے بھائیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو ملتی رہی ہیں۔ چنانچہ قرآن نے بھی وہی لفظ ایمان استعمال کیا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جب پورے دین کو بیان کیا ہے تو اس باب کا عنوان ایمانیات ہی رکھا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک تو صحیح تعبیر یہی ہے۔ ہمارے ہاں بعد کے زمانوں میں عقیدے کی تعبیر اختیار کی گئی، اور جب عقیدے کی تعبیر اختیار کی گئی تو اس میں یہ چیزیں تو شامل ہیں، یعنی جب بھی عقائد بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے یہی 5 چیزیں بیان ہوں گی، لیکن اب مختلف گروہوں نے اپنے امتیاز اور اپنی شناخت کو قائم کرنے کے لیے جن چیزوں کو مانا اور دوسروں نے ان کا انکار کیا، انہیں بھی عقیدے سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ عقائد کے باب میں وہ خلط مبس پیدا ہوا جو خلط مبس اس وقت ہم لوگوں میں، میری مراد عام لوگ ہیں، ان میں بھی دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات علماء کے ہاں بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک گروہ ہے، ایک مدرسہ فکر ہے، اس کی ایک الگ شناخت بن گئی ہے، وہ اپنی اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے بعض چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں مانی جاتی ہیں اور دوسروں کے ہاں نہیں مانی جاتی۔ ٹھیک، اس کو جب آپ نے عقائد کا نام دے دیا اور دوسری جانب ایمانیات کو بھی اسی میں اگرچہ سر فہرست رکھ کر شامل کر دیا، تو اب گویا وہ عقیدہ کیا ہے اور یہ عقیدہ کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے، یہ سب خلط مبس میں چلا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہا ایک طرف جب دین کے ماخذ کا تعارف کراتے ہیں تو لفظ سنت استعمال کرتے ہیں، دوسری جانب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوافل کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ سارے دین میں یہ حصہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ سنت میں، تو اس میں جو نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت سے معلوم ہوئی ہے،
یعنی یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں یہ رکعتیں ہیں، یہ اس اہتمام سے اس طریقے سے پڑھنی ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں، ان کے یہ اذکار ہیں، سنت سے معلوم ہوا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جانب یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس کے لیے بھی لفظ سنت بولا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اسی نماز میں فرض پڑھتا ہوں تو اس کو فرض کہا جاتا ہے، اور پھر میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کی تعریف عام طور پر احناف کرتے ہیں کہ طریقۃ المسلوکہ فی الدین۔ جی، تو یہ ایک ہی تعبیر، ایک ہی اصطلاح جب آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے بنیادی مسئلے میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ ایک بالکل جزوی چیز میں بھی استعمال ہو رہی ہے، یہاں بھی دیکھیے یہی ہوا۔ یعنی کہاں یہ بات کہ دین کا ماخذ سنت بھی ہے قرآن کے ساتھ، یا قرآن کے ساتھ ہم دین کو براہ راست دین کے مستقل بذات احکام تک سنت سے بھی اخذ کریں گے۔ ایک سنت کی وہ حیثیت ہے، اور ایک یہ کہ یہ سنت فرض کے بعد پڑھے جانے والے نوافل کے لیے استعمال ہو گیا۔ عام آدمی تو اس کے بعد نوافل اور ان میں بھی فرق نہیں کر پاتا، یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر کیا کوئی نماز کی تیسری قسم ہے۔ تو تہ در تہ سوالات اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور خلط مبس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس میں کہ جب کسی بنیادی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کوئی تعبیر اختیار کر لی جائے تو پھر دوسری چیزوں کے لیے یعنی فروعی چیزوں کے لیے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے، جب آپ عقائد کی کوئی کتاب کھولتے ہیں، شیعہ اپنے عقائد بیان کر رہے ہوں، اہل سنت اپنے عقائد بیان کر رہے ہوں، وہ اس میں وہ چیزیں تو بیان کریں گے، یعنی اللہ پر ایمان بیان ہوگا، فرشتوں پر ایمان بیان ہوگا، وہ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، سب بیان ہوں گی۔ لیکن پھر فروع پر بھی جب اس کا اطلاق کیا جائے گا تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کا دیکھیے ایک بڑا ہی برا اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارے ہاں علم کی روایت میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا انکار کر دینے کے نتیجے میں ہم کسی شخص کو ایک دوسری ملت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی جیسے یہود میں اور نصارہ میں فرق واقع ہو گیا، ایک ہی جگہ سے اٹھے ہیں نا، یعنی یہ بنی اسرائیل تھے جن میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی، بعثت ہوئی، اور بنی اسرائیل میں سب سے پہلے ان پر لوگ ایمان لائے۔ ٹھیک، اس لحاظ سے دیکھیے تو اصل میں ایک ہی ملت ہے جس میں یہ نبوت آئی ہے، لیکن بتدریج کیا ہوا کہ بنیادی عقائد میں ایسا فرق واقع ہو گیا کہ اب مسیحی اپنے آپ کو الگ بیان کرتے ہیں، بلکہ الگ مذہب کے طور پر اپنا تعارف کراتے ہیں، اور یہود اپنے آپ کو الگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر چھوٹی چھوٹے معاملات میں بھی ہونے لگ جائے تو تفریق در تفریق کی نوبت آ جائے گی۔ وہ چیزیں جو کسی کو مسلمان بناتی ہیں، جو ایمانیات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو ایمانیات اللہ کے پیغمبر نے حدیث جبریل میں گن کے بتا دیے، وہ ایمانیات ہیں جو میرے مسلمان ہونے کی بنیاد بنتے ہیں۔ جب میں ان کو قبول کر لیتا ہوں تو میں مسلمانوں کی جماعت میں، انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھ سے میرا یہ ایمان کیا تقاضے کرتا ہے، وہ پھر اسلام ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اگر یہ بحث پیدا ہو جائے کہ کسی نے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے، انکار کر دیا، وہ فرشتوں کو نہیں مانتا یا وہ کتابوں کو نہیں مانتا، تو وہ اپنا کوئی الگ دین مذہب اختیار بھی کر لے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت کم و بیش 1400-1500 سال کی تاریخ ہماری بن چکی ہے، اس میں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو الگ کر بھی لیا ہے، یعنی مجھے یا آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ تاریخی عمل خود بخود اس طرح کے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ عقائد کی فہرست دیکھیں تو وہ تو 5 تک نہیں رہے گی، وہ اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جب بہت آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے اور وہ بھی عقیدہ ہے، تو اب اگر کسی نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر ان میں سے کسی چیز سے انکار کر دیا یا اس سے اختلاف کیا یا جو تعبیر عام طور پر مانی جاتی ہے اس سے انحراف کیا تو کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، ملت سے باہر کرنے کا حکم لگنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ بالعموم علم کی روایت سے واقف نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کیا 1500 سال میں 1400 سال میں کلامی مباحث رہے ہیں، کیا فقہی احکام رہے ہیں، جلیل القدر اہل علم کس طریقے سے
کفر کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے رہے ہیں. کہاں لفظ کفر بولا جا سکتا ہے لیکن کسی شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. اس فرق کو بیان کرتے رہے ہیں. سب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا. اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر اس کے بعد فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، فلاں مسلمان نہیں رہا، فلاں کی مسجد میں نہیں جانا. یہ تفریق جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آ جائے گی. تو اگر آپ دیکھیے تو اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن، یعنی اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، دونوں کے بارے میں یہ بات طے رہی ہے کہ وہ ایک ہی ملت کے دو گروہ ہیں. ایک ہی ملت کے دو گروہ ہیں. اور جب ملت کی سطح پر، امت مسلمہ کی سطح پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی سطح پر لوگوں کا ذکر ہوگا تو پھر وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں. ٹھیک. اور مسلمانوں کی جماعتی کی حیثیت سے دونوں کا ذکر کیا جائے گا. دونوں میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے گی کہ جو اس طرح کی تفریق کا باعث بن جائے.